السلام علیکم۔ یمن کے شہ سوار، عرب کے خطیب اور قاسیہ کے ہیرو۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس مجاہد کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات اور آگاہی دیں گے۔ اس کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل آگاہی مل سکے۔ بہادر اتنے تھے کہ دشمن کی صفوں میں جا گھستے اور انہیں چیر دیتے۔ بڑے سے بڑا پہلوان آپ کی تلوار کی کاٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ 1000 سورماؤں پر بھاری تھے۔ مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب قحطان سے جا ملتا ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن زمانہ جاہلیت میں پرورش پائی تھی، اس لیے تمام مشاغل کی وجہ سے صدق دل سے اسلام قبول نہیں کر سکے یا اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، لہٰذا مرتد ہو گئے۔ لیکن پھر دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیتے رہے۔ آپ بہت طاقتور تھے، کھانے کے شوقین تھے، بہادر، جنگجو، خطیب اور شاعر تھے۔ حضرت مالک بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس آدمی سے زیادہ شرافت والا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو جنگ یرموک کے دن مسلمانوں کی طرف سے مقابلے کے لیے میدان میں نکلا۔ ایک بڑا مضبوط اجمی کافر ان کے مقابلے کے لیے نکلا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر کفار شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ انہوں نے کافروں کا پیچھا کیا اور پھر اپنے ایک بڑے اونی خیمے میں واپس آئے اور اس میں داخل ہو کر کھانے کے بڑے بڑے پیالے منگوائے۔ آس پاس کے تمام لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا۔ بہادر بھی بہت تھے اور سخی بھی۔ راوی کہتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کون تھے؟ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ حضرت عمرو بن معدی الکرب تھے۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ قاسیہ میں شریک ہوا۔ مسلمانوں کے لشکر کے امیر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمرو صفوں کے سامنے سے گزرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اے جماعت مہاجرین، زور لگاؤ، شیر بن جاؤ اور ایسا حملہ کرو کہ مقابل سوار اپنا نیزہ پھینک دیں، کیونکہ سوار آدمی جب نیزہ پھینک دیتا ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ اتنے میں اہل فارس کے ایک سردار نے انہیں تیر مارا جو ان کی کمان کے کنارے پر آ کر لگا۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نیزے کا ایسا وار کیا کہ جس نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی اور نیچے اتر کر اس کا ساز و سامان لے لیا اور ساتھیوں کو فرمایا کہ ایسے کیا کرو۔ واقدی سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ خیاط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے ہی دشمن پر حملہ کر دیا۔ پھر بعد میں مسلمان ان تک پہنچ گئے تو دیکھا کہ دشمنوں نے حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور وہ اکیلے ان کافروں پر تلوار چلا رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں نے ان کافروں کو حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہٹایا۔ عبرانی نے روایت کی ہے کہ حضرت محمد سلام جہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 2000 آدمی بھیج رہا ہوں۔ ایک حضرت عمرو بن معدی اور دوسرے حضرت طلحہ بن خویلد ہیں۔ ان دونوں میں سے ہر ایک 1000 کے برابر ہے۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سن 21 ہجری میں جنگ نہاوند میں جب حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو مسلمانوں کو شکست ہو چکی تھی۔ تب حضرت عمرو بن معدی الکرب اتنے زور سے لڑے کہ شکست فتح میں تبدیل ہو گئی اور زخموں سے چور چور ہو گئے۔ آخر روزہ نامی بستی میں ان کا انتقال ہو گیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسلامی تاریخ سرفروشوں، بہادروں اور جان نثاروں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم و دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔